بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اہلا وسہلا مرحبا۔ کتاب التوحید کی کلاس نمبر 10 اور چیپٹر نمبر 9 کے آغاز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا توحید کے لیے سینہ کھول دے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو شیخ رحمہ اللہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اب توحید کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ توحید کے ترغیب اور توحید کے بنیادی مسائل جاننے کے بعد ہم اب ڈیٹیل کے ساتھ توحید کے مسائل پڑھ رہے ہیں، اور بالخصوص وہ امور پڑھ رہے ہیں جن سے توحید ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یعنی کہ شرک والے اعمال، تاکہ اگر ہم ان اعمال کو جان لیں اور ان اعمال سے بچ جائیں گے تو پھر ہم حقیقی معنوں میں توحید کی تحقیق کرنے والے بن جائیں گے، توحید پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اسی ٹاپکس کا تسلسل جاری ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما، اس بات کا بیان کہ جس نے تبرک حاصل کیا کسی درخت کے ذریعے یا کسی پتھر کے ذریعے یا ان جیسی کچھ اشیاء کے ذریعے۔ یہاں پہ شیخ رحمہ اللہ نے مثال کے طور پہ پتھر اور درخت کا ذکر کیا، کیونکہ اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے وہ اکثر کچھ درختوں سے، پتوں سے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی اشیاء سے برکت لیا کرتے، اور کچھ پتھر اور کوئی چٹان اور کسی کے بیٹھنے کی جگہ، اس قسم کی اشیاء سے وہ لوگ برکتیں لیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو اسی طرح کے اشیاء سے تبرک حاصل کرتا دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں تو بہت بڑے ولی ان کی گھر تھا، یہاں تو بہت بڑے ولی بیٹھا کرتے تھے، یہ درخت جناب جو ہے یہ ان کے راستے میں آتا ہے، یہ درخت جو ہے یہ بہت پرانا درخت ہے، اس کے نیچے فلاں ہمارے بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو آج بھی لوگ جو ہے اسی قسم کی اشیاء سے برکت حاصل کرتے ہیں، جس کے بارے میں شیخ رحمہ اللہ نے اس چیپٹر میں وضاحت دی۔ اور اس چیپٹر میں شیخ رحمہ اللہ 2 دلائل لے کر آئے ہیں، ایک قرآن کی آیت ہے اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اس کو جاننے سے پہلے شروع میں بہتر ہوگا کہ ہم بات کریں کہ جناب تبرک ہوتا کیا ہے اور تبرک کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں۔ تو تبرک جو ہے عربی زبان میں تفاعل، یہ اس کا ایک صیغہ ہوتا ہے جس میں کوئی چیز طلب کی جاتی ہے کافی اہتمام کے ساتھ، کافی زور دے کر۔ تو تبرک یعنی کہ برکت کو حاصل کرنا، اس کی جستجو میں لگ جانا، اس کی خیر کو، کسی چیز سے خیر طلب کرنا، اسے کہتے ہیں تبرک۔ تو تبرک کا جو حکم ہے اسلام میں، اس کی 3 اقسام ہیں، ایک شرک ہے، ایک شرک اصغر ہے، اور ایک جائز تبرک ہے۔ یاد رہیں گی آپ سب کو انشاءاللہ، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے اور ایک جائز تبرک ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ شرک اکبر کب ہوتا ہے تبرک۔ شرک اکبر تب ہوتا ہے تبرک جس وقت آپ جس شے سے برکت لے رہے ہیں، جیسے کوئی پتھر ہے یا کوئی درخت ہے یا کوئی انسان ہے، آپ سمجھیں کہ یہ خود اس برکت کو دینے پر قادر ہے، یہ اس کا خود سے مالک ہے، اس کے پاس ہے یہ برکت، اس نے دینی ہے یہ برکت۔ اگر آپ اس کو مستقل اس کا مالک سمجھیں تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا کہ آپ نے اس کی تاثیر کو اتنا زیادہ اہمیت دے دی کہ آپ نے کہا کہ اس کا مالک، اس برکت کو دینے کا مالک ہی یہی مخلوق ہے، چاہے وہ آپ کے سامنے کوئی بھی ہو۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب وہ شرک اصغر ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو سبب سمجھیں کہ یہ جناب یہ برکت مجھے دینے پر قادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے مجھے لے کے دے دیتا ہے، جبکہ دین نے اس کو سبب نہ بنایا ہو، دین نے اس کو سبب نہ بنایا ہو۔ آپ اس چیز میں برکت کا عقیدہ رکھیں، لیکن اب یہ نہ کہیں کہ یہ خود سے چیز دے رہی ہے برکت، بلکہ آپ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی ہے، جبکہ ہمیں ایسی کوئی بات ثابت نہ ہو۔ تو یہ شرک اصغر کب ہوگا؟ یاد رکھیے گا فرق، جب ہم سمجھیں کہ یہ وہ چیز، ہم اس چیز سے برکت حاصل کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر اس میں نہیں رکھی، لیکن ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ خود سے دے رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہی یہ ہمیں تاثیر دے رہے، جبکہ حقیقت حال ایسا نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں عقیدہ رکھنا کہ یہ تاثیر دے گا، نفع دے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات بیان نہیں کری، تو یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ جو ہماری نظر میں جائز تبرک ہے، جو جائز تبرک ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی شرعی دلیل مل جائے ہمیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ آپ اپنے بال مبارک جب کٹایا کرتے تو صحابہ کرام کو دے دیا کرتے کہ جاؤ ان میں تقسیم کر دو، وہ اس سے جو ہے وہ شفا لے لیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ ہر جس نیت سے بھی آتا ہے اس کے لیے وہ شفا کا باعث بنتا ہے۔ تو ایسی اشیاء جن کی شریعت میں کوئی دلیل ہو، ان سے تبرک حاصل کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ تو یہ انشاءاللہ امید ہے ہمیں یاد رہے گی یہ بات کہ تبرک کی 3 اقسام ہیں،
شرک اکبر، شرک اصغر اور جائز تبرک. ٹھیک ہے. اس کے بعد شیخ رحمہ فرماتے ہیں، قرآن کی آیت ذکر کرتے ہیں، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری، کیا تم نے نہیں دیکھا لات اور عزیٰ کو اور منات کو. یہ تین معبودات کا ذکر کیا جن کی کفار مکہ جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے. لات کسے کہتے ہیں؟ لات ایک سفید رنگ کا پتھر تھا، سفید رنگ کا پتھر تھا جس پہ کچھ لکھا جایا کرتا تھا. اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑی سی بلڈنگ تعمیر کر لی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے ایک شخص تھا، وہ حاجیوں کے لیے ستو جو ہے پیسا کرتا تھا. تو جب وہ ستو پیسا کرتا تھا تو یلت السویق کہتے ہیں، یلت کا مطلب ہوتا ہے کہ پیسنا. تو لات انہوں نے اس کے عمل سے، جو وہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا، اس عمل سے یہ ورڈ جو ہے وہ لے لیا. تو یہ ایک سفید پتھر ہے جس پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا تھا. اس کے اوپر ایک بلڈنگ تعمیر کر دی تھی ان لوگوں نے کہ یہاں پر جناب فلاں شخص جو ہے وہ بیٹھ کے ستو پیسا کرتا تھا. تو اس لحاظ سے لات کہا کرتے تھے اس کو. العزیٰ یہ ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے اوپر کچھ پردے لگے ہوئے تھے، اس کے اوپر کوئی تعمیر ہوئی ہوئی تھی، اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کو ناجائز قرار دے دیا. اور اس کے بعد فرمایا وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، یعنی کہ تیسرا معبود جو ان کا تھا وہ تھا منات. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک جگہ تھی جہاں پر اوس و خزرج جو ہے اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور حج کے لیے نیت جو ہے وہ وہاں سے مانگا کرتے تھے. اور بعض نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام المنان سے جو ہے وہ لیا، کیونکہ اس کے پاس خوب زیادہ جو ہے، اور بعض نے لکھا کہ وہ بہت زیادہ اس کے پاس خون بہایا جایا کرتا تھا اس کے پاس، تو اس لیے یہ منان نام جو ہے وہ عربی کا اس لفظ سے نکلا ہے کہ لکثرت ما یمنا، کہ اس کے پاس جو ہے بہت زیادہ خون بہایا جاتا تھا، اس معنی کی وجہ سے اس کو منات کہا گیا. بہرحال یہ تینوں معبودات تھے کفار مکہ کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت کی نفی کری اور ان کے سے تبرک لینے کو جو ہے اس کو ابطال کیا. اور یاد رکھیے یہ کفار مکہ چونکہ ان کے بارے میں بہت بڑے بڑے عقیدے رکھتے تھے، ان میں تصرف رکھنے کا عقیدہ رکھتے تھے، تو اس وجہ سے بھی وہ لوگ مشرک ٹھہرے ان چیزوں میں مستقل تاثیر کا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے. دوسری حدیث جو ہے بہت ہی عظیم حدیث ہے، اس کے بڑے اہم معنی ہیں. سوچیے، غور کرتے ہیں اس کے اوپر کہ فرماتے ہیں ابو واقد اللیثی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین کے لیے گئے، اور ہم لوگ اس وقت نئے جو ہے وہ کفر کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور مشرکین کے پاس ایک ایسا درخت تھا جس کے پاس وہ جا کے بیٹھا کرتے تھے اور اپنے اسلحے کو لٹکایا کرتے تھے، اسے ذات و انواد کہا جاتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہمارا گزر بھی راستے میں ایک اسی طرح کے بیری کے درخت سے ہوا، تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی ایک اس طرح کی جگہ مہیا کر دیجئے جس طرح ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی کہ ہم بھی اپنے اسلحے کو لٹکا لیں، ہم بھی وہاں پہ تھوڑی دیر آرام کر لیں، شاید ہمیں اس سے کوئی برکت حاصل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے. یعنی ان کی بات اتنی خطرناک تھی کہ آپ نے اللہ کی تعظیم اس موقع بیان کی اور کہا انہا سنن، یہ تو وہی طریقے ہیں جو پہلی قوموں سے لیے گئے ہیں. قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے تو وہی بات کی ہے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ جس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بچڑے کے بارے میں کہا تھا کہ جناب یہ لوگ اتنی اچھی عبادت کر رہے ہیں بچڑے کی، ہمیں بھی آپ جو ہے ایک معبود بنا کے دے دیجیے جس طرح ان کے پاس ایک معبود ہے. حضرت موسیٰ نے کہا تھا قال انکم قوم تجہلون، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لترکبن سنن من کان قبلکم، ضرور بضرور تم اپنے سے پچھلی قوموں کے طریقوں پر چلو گے، یعنی بعد میں آنے والے لوگ کسی بھی طرح سے پچھلے قوموں کے عمل سے متاثر ہو سکتے ہیں، ان کے طریقوں کو اپنائیں گے. یعنی کہ شرک سے ڈرنا چاہیے، اس طرح کے اعمال سے بچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ڈرانے کی بات کری اس موقع پر. تو یہ صحیح حدیث ہے. اس کے اندر سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ درختوں سے برکت حاصل کرنا گویا ایک طرح سے ان کو معبود بنا لینا ہے، ایک طرح سے یہ ان کی عبادت ہے اور ان کی تعظیم دل میں لے آنا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کری جبکہ انہوں نے ایک برکت کے لیے کہا تھا کہ یہاں پہ جناب ہم خالی اپنا اسلحہ لٹکائیں گے. تو انوات جو ہے وہ لٹکی ہوئی اشیاء کو کہا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے اسلحے وغیرہ یہاں پر لٹکا لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت انکار فرمایا اور کہا کہ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ جناب ہمیں بھی کوئی ایک الہ ڈھونڈ کے دے دیجئے. تو معلوم ہوا کہ ایسی اشیاء جن میں برکت دین نے نہیں رکھی، جن میں دین نے نہیں کہا کہ ان میں برکت ہے، ان میں برکت کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہو جاتا ہے. اگر یہ سمجھیں کہ یہ خود برکت دیتے ہیں تو یہ شرک اکبر بن جاتا ہے. اگر سمجھیں کہ یہ برکت دینے کا سبب ہیں، اللہ کی مرضی سے دے دیتے ہیں، جبکہ حقیقت حال ایسی نہ ہو، تو یہ شرک اصغر بن جاتا ہے. دونوں قسم کے اس قسم کے شرک سے، ایسی چیزوں کی برکت سے مجھے اور آپ کو بچنا ضروری ہے. اب سوال جلدی سے آپ سے کوئی اگر یہ کرے کہ جناب
نیک لوگوں کی جو تبرکات ہوتی ہیں، نیک لوگوں کا جو جھوٹا ہوتا ہے، نیک لوگوں کا جو بچا ہوا پانی ہوتا ہے، کیا ہم اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ایسا کرنا نیک صالحین کے بارے میں ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ کسی کا مقام مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اس بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ واقعی وہ سچے طور پہ نیک صالحین ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمیں ان کی پوشیدہ زندگی کے بارے میں خبر نہ ہو، تو اس لیے کسی کی برکت لے لینا اس کے لیے کتنا فتنے کا باعث بنے گی یہ چیز کہ جناب لوگ جو ہے وہ میرے سے برکت لیتے ہیں، میرے پانی سے برکت لیتے ہیں، کیا خبر اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر بھی ہو یا نہ ہو، اس کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو بڑے بڑے ہمارے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور دیگر، ان سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے جو ہے وہ پانی جو ہے جھوٹے دیا کرتے تھے یا اپنے ہاتھ جو ہے کسی کے اوپر اس طرح لگا دیا کرتے تھے کہ جناب برکت کے طور پہ۔ تو جو ہمارے یہاں یہ طریقہ چل پڑا ہے کہ کسی سے جناب پانی لے لو جھوٹا اور کسی سے کہو کہ جی آپ اس کے پاس سر پہ مرتبہ ہاتھ پھیر دیں، برکت اس سے ہو جائے گی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی نیک آدمی سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، کسی بچے کو کسی مولانا صاحب کے پاس اگر آپ لے جائیں کہ جناب اس بچے کے لیے آپ دعا کریں، اس پر قرآن مجید پڑھ کے پھونک دیں، تو پھر تاثیر جو ہے وہ کلام کی ہوگی، پھر تاثیر جو ہے وہ دعا کی ہوگی، نہ کہ اس شخص کی ذات کی۔ تو یہ بات جو ہے وہ اہم ہے تبرک کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔